میں آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی دکان نہیں چل سکتی اگر مالک کو اس کے ملازم پر اعتماد نہیں ہے. مالک ملازم پر چھوٹی سی دکان ملازم کی دکان میں بٹھا تو اگر مالک کا اعتماد نہیں ہے اس کی دکان نہیں چل سکتی. اسے اعتماد کرنا پڑے گا. اعتماد کرنا پڑے گا. جی اعتماد کرو. تم اعتماد کرو گے جس کے ہاتھ سے مال بھی دو گے, پیسہ بھی دو گے, کام بھی دو گے. جب اس سے کوئی چیز منگانے کے لیے بھیجو گے, کوئی چیز بھیجنے کے لیے ایسے استعمال نہیں کرو گے. اگر اعتماد نہیں ہے تو دکان ضائع ہو جائے گی. تو جب اعتماد کے بغیر ایک چھوٹی سی دکان نہیں چل سکتی تو اعتماد کے بغیر یہ کام کیسے چل جائے گا؟ نہ بڑا. تو اللہ خود امانت کہہ رہے ہیں. میرے انتہائی محترم دوستو, بزرگ, اللہ رب العزت نے کام کرنے والوں کے حوالے ایک امانت کی ہے. اس امانت کا ادا کرنا اور اس امانت کا ضائع کر دینا. امانت ادا کیسے ہوتی ہے اور امانت ضائع کیسے ہوتی ہے؟ امانت کو وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں جو اس کی حقیقت کو, اس کی قیمت کو نہیں جانتے, تو امانت کو ضائع کر دیتے. اور جو اس کی حقیقت کو, اس کی قیمت کو پہچانتے ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام کی سب سے بڑی قربانی وہ اس امانت کی حفاظت کے لیے اپنے جذبات کا قربان کرنا ہے. اپنے جذبات کو قربان کرنا. صحابہ کرام کی اجتماعیت کا سبب بھی یہی ہے کہ انہوں نے اجتماعیت کے لیے اپنے جذبے کو قربان کیا. انصار کی نصرت کا تصور اس زمانے میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دے دینا یا دین کے تقاضوں پر مال خرچ کر دینا, یہ انصار کی نصرت کا تصور ہے لوگوں. حالانکہ انصار کی سب سے بڑی نصرت یہ ہے, انصار کی سب سے بڑی نصرت یہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معتمد اور معتبر بنایا. میری بات بہت دھیان سے سن. اپنے آپ کو معتمد بنایا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے پر اعتماد کر کے ان سے کام لیں. یہ انصار کی بہت بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے آپ کے یہاں اپنا اعتماد بنانے کے لیے اپنی قوم کی, اپنے قبیلے کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے تعلق والوں کی پرواہ نہیں. یہ چیز اس زمانے میں ختم ہو گئی. تو یہ کہے کہ جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو وہ مجموعہ کام کرنے والوں کا جس پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کو ڈالا تھا وہ مجموعہ بد اعتمادی کی وجہ سے گروپ بن جائے گا اور بکھر جائے گا. اس لیے سب سے پہلی بات یہ اپنے ظاہر سے, اپنے باطن سے, اپنے عمل سے, اپنے فکر سے وہ کام کرو جس سے اعتماد بڑھے. میں آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی دکان نہیں چل سکتی اگر مالک کو اس کے ملازم پر اعتماد نہیں ہے. مالک ملازم پر چھوٹی سی دکان ملازم کی دکان میں بٹھا تو اگر مالک کا اعتماد نہیں ہے اس کی دکان نہیں چل سکتی. اسے اعتماد کرنا پڑے گا. اعتماد کرنا پڑے گا. جی اعتماد کرو. تم اعتماد کرو گے جس کے ہاتھ سے مال بھی دو گے, پیسہ بھی دو گے, کام بھی دو گے. جب اس سے کوئی چیز منگانے کے لیے بھیجو گے, کوئی چیز بھیجنے کے لیے ایسے استعمال نہیں کرو گے. اگر اعتماد نہیں ہے تو دکان ضائع ہو جائے گی. تو جب اعتماد کے بغیر ایک چھوٹی سی دکان نہیں چل سکتی تو اعتماد کے بغیر یہ کام کیسے چل جائے گا؟ نہ بڑا. تو اللہ خود امانت کہہ رہے ہیں. تو میں نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. کام کو لے کر چلنے والے امیر اور ذمہ دار وہ اور ان کا عملہ, یہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کریں. دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کریں. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنے ظاہر کے اعتبار سے ہمیں غلط نظر آئے گا ہم اس کو قریب نہیں کریں گے, استعمال نہیں کریں گے, ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے. چاہے وہ دل سے کتنا مخلص ہو اور دل سے کتنا نیک ہو, دل سے کتنا زاہد ہو, دل سے کتنا متقی ہو, دل سے کتنا عبادت گزار ہو, کون کہہ رہا ہے؟ لیکن ہم اس کو نہ قریب کریں گے, نہ اس سے اعتماد کریں گے, نہ اس کو استعمال. اگر جو ہے کہ اس کا تو دل بہت صاف ہے, اس کا تو وہ تو اندر سے آپ کے ساتھ ہے. یہ اس لیے میں بہت عام بات کر رہا ہوں کہ ہم سے کوئی ایسی بات, ایسا کام نہ ہو جس سے ہمارے ذمہ داروں کا ہم سے اعتماد اٹھ جائے. یہ سب سے زیادہ اجتماعیت کو بد اعتمادی نقصان پہنچاتی. سب سے زیادہ اجتماعیت کو بد اعتمادی نقصان پہنچاتی. کیونکہ تم کوئی ایسا کام مت کرو جس سے تمہارے بڑوں کے دل میں تمہاری طرف سے کوئی خیال, کوئی شبہ آئے. ہماری باتوں سے سننا بہت اہم بات ہے جو میں آگے کہنا چاہتا ہوں. اس لیے حکم ہے مومن کو کہ وہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچائے. اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچائے. چاہے وہ اس گناہ سے بالکل دور ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر پھر بھی حکم ہے کہ تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچا. حکم ہے کیوں کہ اس کا حکم اس لیے ہے تاکہ تمہارے ذمہ داروں کے درمیان بد اعتمادی نہ پیدا ہو. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی
مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف میں تھے، معتکف میں مسجد میں اعتکاف کر رہے، اور آپ کے اعتکاف میں آپ کے پاس آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ تشریف لائی معتکف میں. یہ مثال دے رہا ہوں کہ نبی جو گناہ سے بالکل معصوم ہیں، جن کے بارے میں گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی ان کے پاس ان کی بیوی، حالانکہ نبی کے پاس ایک عام عورت بھی آ سکتی ہے سوال کے لیے، تعلیم کے لیے، آپ کی بیوی صفیہ وہ آئی کہاں معتکف میں مسجد میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ گھر کا دروازہ مسجد سے لگا ہوا چوکھٹ بھی، آپ انہیں کیونکہ رات کا وقت تھا تو ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ معتکف سے نکل کر اپنے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر مسجد کی حد تک گئے ان کو پہنچانے کے لیے، ان کو پہنچا دیں رات کا وقت. اتنے میں وہاں سے دو صحابی گزرے، انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ کسی عورت کے ساتھ، تو آپ نے دونوں کو بلایا، یہاں ہو دونوں یہاں. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ بتلانے کے لیے بلایا ہے کہ یہ صفیہ میری بیوی ہے. یہ کون ہے؟ یہ میری بیوی، یہ صفیہ میری بیوی ہے. دیکھو یہ بہت عام بات. ہمارا خیال کیا ہے سب، ارے سوچنے دو، ارے کرنے دو، اپنا کام کرو، کرنے دو. نہیں، نبی جو گناہ سے معصوم ہیں وہ ایک صحابی کے خیال کو صاف رکھنے کے لیے احتیاط کے طور پر، جبکہ آپ کی امانت اور آپ کی عصمت کے تو غیر بھی قائل ہیں، غیر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ان پر برائی کا کبھی تجربہ نہیں کیا، غیر آپ کی عصمت کے قائل ہیں، آپ کی امانت کے قائل ہیں، آپ کی سچائی کے بھی قائل ہیں، غیر بھلے ہی ماننا لائے، لیکن صحابی کا کیا یقین ہوگا آپ کے بارے میں کیا تصور ہوگا. لیکن کیا فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بارے میں غلط خیال کر سکتے تھے؟ آپ کے بارے میں فرمایا دیکھو شیطان وہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، شیطان آدم مجرد دم، خون کے ساتھ، جہاں خون جائے گا وہاں شیطان جائے گا. یہ مطلب ہے. تو قبل اس یہ ہے کہ تمہارے دل میں خدا نہ کرے نبی کی طرف سے شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرے، میں اس سے پہلے تمہیں بتا دوں کہ میری بیوی ہے، یہ نبی کر رہے ہیں. یہ ایک بات میں نے عرض کی. تو سب سے بنیادی بات میں نے جو عرض کیا شروع سے، اعتماد پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اعتماد. انصار کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ انصار میں سے اللہ نے وہ کام کرائے ہیں جس سے آپ کو انصار پر اتنا اعتماد ہو گیا کہ آپ نے انصار کو اپنی رازوں کی صندوقی، اپنے رازوں کی اپنے جو ہے رازوں کے خاص چیزوں کے رکھنے کی چیز بتایا کہ یہ میری بات کو ضائع نہیں کریں گے، یہ میرے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، یہ آزمائے گئے تھے. تو آپ نے اتنا قریب بتایا انصار کو اپنے کہ انصار میرے بدن سے لگا ہوا کپڑا ہے، آدمی اندر پہنتا ہے، اور انصار میرے رازوں کا صندوق ہے، راز کی باتیں، کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے اپنا اعتماد پیدا کیا ہے. اعتماد پیدا کیا. میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں آگے، یہ تو اس کے لیے تمہید ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس کے لیے تمہید ہے. میں آگے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے امیر ذمہ دار صوبوں کے، ضلعوں کے، علاقوں کے کسی چیز کو طے کرتے ہیں تو ہم اس چیز کے طے ہونے کے بعد اس کے نتائج دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں. اگر بات چل گئی تو کہیں گے ہمیں اتفاق ہے، اور اگر بات نہ چلی تو کہیں گے ہمیں اتفاق نہیں. یہ میں آپ کو اصل بات بتا رہا ہوں کہ بکھرنا اس لیے ہوتا ہے کہ کسی بات کے فیصلے کے بعد ساتھیوں نے اس بات کی تنقید کا، اس بات کو آگے چلانے کا بوجھ نہیں لیا. یہ امانت ہے کہ جو بات طے ہو جائے مشورے سے سب اس بات کی سب اسی بات کو کہیں ہاں بھائی یہ ہو گیا، یہ اسے کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے عملہ انصاف. یہ ہے انصار یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے امیر نے ایک بات طے کر دی ہے، ہم سب کی بات وہی ہے، اب اس بات کے چلانے میں جو رکاوٹیں آئیں گی ان رکاوٹوں کی وجہ اپنی بات سے ہم ہٹیں گے نہیں. یہ بات اسے اجتماعیت ہوگی، اسے اجتماعیت ہوگی. ورنہ آدمی دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے حق بات کو چھپا دیتا ہے اور یہ کہہ بیٹھتا ہے لوگوں سے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تمہاری بات، ہم اس کو دوبارہ غور کر لیں گے. تو پھر وہ فیصلہ ختم ہوتا، فیصلہ ہوتا وہ ختم ہوتا. میں اسی مثال دیا کرتا ہوں یہ کہ ابو سفیان جب آئے مدینہ منورہ صلح کے معاہدے میں توسیع کرانے کے لیے تو آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ ابو سفیان مکے والوں سے بھیجے گئے ہیں صلح کے معاہدے میں توسیع کرانے کے لیے، تمہیں سب کو ایک بات کہنی ہے اور تمہاری آپس کی اجتماعیت ایک بات پر یہ اس کو مایوس کرے گی. یہ مایوس کیا کرے گی؟ مایوس کرے. تو فرمایا کہ دیکھو اسے ابو سفیان کو راضی کر کے مایوس کر کے بھیجنا ہے. کیا کرنا؟ راضی کر کے اور مایوس کر. یہ بہت اہم بات کہ تم نہ ماننے والوں کے ساتھ یا غلط مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش مت آنا. اس کا مطلب یہ بد اخلاقی سے اور سختی سے پیش مت آنا، ان کو راضی کرنا اور جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اس بارے میں ان کو بالکل مایوس کر دینا کہ بھائی نہیں، ہم نے تو ایک بات طے کی ہے، ہم تو اسی پر جنے. آپ اتفاق کرو تو اہلاً و سہلاً مرحبا، اور آپ اپنی بات سے نہیں مانتے ہو تو امر اللہ کے رسول کا ہے. یہ بات کہ نہیں، ہم نے ایک بات طے کر لی تو ہم اپنے امیر کی، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت کی گئی ہے. سیدھی بات. سماعیت یہ ہے کہ تمہاری سب کی بات ایک ہو تو باطل مایوس ہو جائے گا. کہیں سے باطل کو اہل حق کی کے شعبوں میں داخل ہونے کا راستہ نہیں ملے گا کہ یہ سب ایک
बात कहते हैं, सब एक बात है। अबू सुफियान जो आपकी काट करने गया था उसे भी हिरकल के सामने एतराफ करना पड़ा कि हाँ ये सर ये ठीक है, ये देखिए काट करने के लिए हिरकल के पास। तो एक मुतकल्लिम होता था, ये नहीं सब बोल रहे नहीं, एक मुतकल्लिम मुग़ीर शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु और जमात के कि हाँ हमारी मुतासिर कह रहे, मतलब ये बात। तो हिरकल भी मुतासिर हुआ और अबू सुफियान जो इस्लाम के खिलाफ गए थे, वो अबू सुफियान इस्लाम के खिलाफ गए थे, उन्हें भी इनकी बात की तस्दीक करनी पड़ी कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, हालांकि गए थे नबूवत के खिलाफ। मैं बहुत आम बात कह रहा हूँ। ये मुखालिफ को जो कुव्वत मिलती है वो काम करने वालों की कमजोरी से मिलती है। इसे मैंने एक बात बहुत अहम की, थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी सी बात है, क्या बेटा करो, अपना एतमाद बनाओ, जिम्मेदारों के क्या बनाओ, एतमाद। और एतमाद इससे बनता है कि इन्हें कोई काम दिया जाएगा, फिर इनका इम्तिहान लिया जाएगा कि तुम इस्लाम में क्या किया। तो सहाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को ऐसा राज रखते थे कि अनस से उनकी वालिदा ने पूछा देर से क्यों आए, ये मैं किसी काम से गया था। क्या काम था? ये नहीं काम नहीं बताऊंगा माँ को, क्योंकि वो अल्लाह के नबी का राज दे दें। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जरूरी बात। हमारे मशवरे का हाल ये है कि अगर हम सब जमा होकर इस चीज तय कर लें और कोई आकर हमारे एक साथी से बाहर ये कहे कि भाई ये क्या हुआ, तो ये कहता भाई हम क्या करें, हमने तो राय दे दी थी और देख लो तुम दोबारा मशवरे में रख लो, दोबारा मशवरे में रख लो। बजाय इसके कि वो इस बात की तनकीद का, इस बात को आगे चलाने का बोझ लेता अपने ऊपर और अल्लाह इस पर मदद चाहता है कि अल्लाह हमने एक बात तय की है और तू इसको मुझे अता फरमा दे। किसी रुकावट के पेश आने पर अपनी बात से फिर जाए, बात फिर जाए, तो इससे एतमाद खत्म हो जाता है, एतमाद खत्म हो जाता है। तो हुआ ये कि बनु कुरैज़ा के बारे में मशवरा हुआ क्या करना है, क्या करना है। ये मशवरा ये हुआ कि इन सबको कत्ल किया जाए, सबको। ये मशवरे की बात हो गई तो हुबाब बिन मुंज़िर नहीं बल्कि अबू लुबाबा, गलत, अबू लुबाबा से पूछा कौम ने कि भाई बताओ ना हमारा क्या होगा, हमारे मशवरे में क्या तय हुआ, हमारे मशवरे में क्या तय हुआ हमारे बारे में। तो उन्हें ख्याल हुआ कि जुबान से तो कुछ बोलना नहीं है, जुबान से तो कुछ बोलना नहीं है, भाई हमारे मशवरे की चीज है। लेकिन क्योंकि भाई हमारी कौम है, पूछ रही है, तो उन्होंने सिर्फ इस तरह इशारा कर दिया ये और कुछ, मगर एक इशारा करने पर उन्हें एहसास हुआ कि मैंने अपने नबी के राज को, अपने मशवरे की बात को खोल दिया वक्त से पहले। इस पर उन्हें अपनी इस गलती का इतना ज्यादा एहसास हुआ कि उन्होंने अपने आप को मस्जिद के सुतून से बांध लिया और ये कहा जब तक अल्लाह मुझे माफ नहीं करेंगे मैं सुकून से अपने आप को खोलूंगा नहीं। तौबा के लिए अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। इनकी बीवी आती थी, इनको सुकून से खोलती थी नमाज के लिए और ये नमाज पढ़ते थे और सुकून से इनको बांध दिया जाता था। अभी तक है अबू लुबाबा है मुझसे गलती कि मैंने एक बात मशवरे से हुई थी और उस बात का वक्त आने से पहले मैंने उसको आउट कर दिया, राज खोल दिया। आपने फरमाया कि अगर अबू लुबाबा मेरे पास आ जाते, मैं अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर लेता, अल्लाह उनको माफ कर देते, मगर मेरे पास नहीं आए। वो कहते कि नहीं अल्लाह माफ करेंगे तो माफी होगी, अल्लाह माफ करेंगे माफी भले जाऊका। पहले इनसे गलती हो जाए तो आपके पास आने इस्तग़फ़ार के लिए और फिर खुद अल्लाह इस्तग़फ़ार करें, फिर अल्लाह के रसूल के लिए इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह उनको माफ कर दे। लेकिन आपने फरमाया क्या पहले तो मैं इनके लिए इस्तग़फ़ार कर नहीं तो किस्सा सुनाना मकसद नहीं था, ये बताना था कि एक इतनी सी बात, हालांकि वो होना था लेकिन राज खोल दिया आपका राज। तो मैंने अर्ज किया कि ये चीजें हैं अंदर जिसे अमले में और जिम्मेदारों में दूरी पैदा हो रही है। वो कोई फैसला करेंगे, साथी आके तन्हाई में उसके खिलाफ सोचेंगे, वो कोई फैसला करेंगे राय लेकर, साथी आपस में बैठकर अभी राय दोहराएंगे कि नहीं हमारा ख्याल तो ये था, हमारा ख्याल तो ये था, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। इससे अमला बिखर जाएगा। मैं आपको जरूर बात कर रहा हूँ, ये अमला मुस्तमा नहीं हो सकता, ये अमला मुस्तमा, क्योंकि जो बात पर मुस्तमा नहीं है वो फिक्र पर कैसे जमा हो जाएगा। एक बात पर मुस्तमा नहीं है वो फिक्र पर कैसे मुस्तमा हो जाएगा। जिसका जैसा ख्याल होगा उसका वैसा फिक्र होगा, जिसका जैसा ख्याल होगा उसका फिक्र होगा। इसलिए हमने जरूर आदत की है कि जो चीज मुशवरे से तय हो जाए साथ ही उस बात को थाने, क्योंकि इस बात के आने के बाद अल्लाह आजमाएंगे हालात लाकर, अल्लाह आजमाएंगे हालात लाकर, अल्लाह आजमाएंगे कि देखना है। देखो तो सही, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रुमात पर 50 सहाबा को तय किया कि इसमें यहाँ से हटना नहीं है। फिर अल्लाह ताला इनके मानने को और इनकी
اطاعت کا امتحان لینے کو، ان کی اطاعت کے امتحان لینے کو، سارے کفار کو میدان سے نکال کر اور شکست دے کر ان کا امتحان لینے کے لیے مال غنیمت کو لائے. کیا لائے؟ کیا دیکھنا یہ ہے کہ یہ مال غنیمت کی فضیلت میں حکم چھوڑتے ہیں، مال غنیمت کی فضیلت میں حکم چھوڑتے ہیں، یا حکم کی اہمیت میں مال غنیمت سے چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم ذرا سب اپنے اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارے کیا فوائد، کیا منافع ہیں اور ہمارے آپس کے کیا تعلقات ہیں جن تعلقات کی وجہ سے ہم ذمہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں سوچنا چاہیے. یہ ایک سوچنے کا ایک موضوع ہے کہ ادھر کیا دیا مالے اور ادھر حکم دیا، تو یہاں سے آپ کو ہٹنا نہیں ہے. تو وہ وہاں سے ہٹے حکم چھوڑ کر مال غنیمت کے لیے. یہ ویسے مال غنیمت کی فضیلت ہے، اس کو کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت مال غنیمت کی فضیلت نہیں ہے. اس وقت تو اللہ کے رسول کے اس امر کی فضیلت ہے کہ آپ یہاں سے نہیں ہٹیں گے. اللہ نے اس کو قرآن ابتلا کہا کہ ہم انہیں مبتلا کریں گے. پہلے ایک حکم دیں گے پھر دیکھیں گے اس سے کتنا جمتے ہیں. تو دیکھو دشمن بھاگ گیا، میدان خالی ہو گیا، فتح ہو گئی، تو مال غنیمت سب لے رہے. یہ بھی نہیں کہتی کسی کو مال غنیمت کی طرف جائیں گے نہیں، وہ سمجھ رہے ہم یہاں کھڑے. تو ساتھی کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ کیا اصول ہمارے لیے رہ گیا؟ اصول ہمارے لیے رہ گیا. یہ شکایت کرتے ہیں ساتھی، کیا اصول ہمارے لیے رہ گیا؟ لوگ یہ کہہ کر بے وصولی کرتے ہیں، کیا اصول ان کے لیے نہیں ہمارے لیے؟ صرف وہ بے وصولی کر کے تو ہم نہیں کریں گے. ساتھی بے وصولی کے جواب میں اصول کرنے کے بجائے بے وصولی کے جواب میں بے وصولی کرتے ہیں. جی ہاں، جیسے کام کوئی دنیاوی چیز ہے کہ تم نے میرا نقصان کیا میں تمہارا نقصان کر دوں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ امتحان ہے، یہ ایک امتحان تھا، یہ ایک امتحان تھا. قرآن اس کو امتحان کا ہے کہ ادھر حکم دے دیا، ادھر حکم دیا یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، ادھر مال غنیمت دے دیا اور میدان کو ایسا صاف کر دیا دشمن سے کہ ان کو باہر نکال دیا. ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا، حکم چھوڑ دیا، حکم چھوڑ دیا. تو پیچھے سے آ کر مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا کہ جب تم آپس میں بٹ جاؤ گے تو دشمن پلٹ کر غالب آ جائے گا. ہم تمہیں جن کی شکل دکھا چکیں گے، جی ہاں، وہ تم پر دوبارہ غالب آ جائیں گے. من بعد ما اراکم ما تحبون، ہم تمہیں دکھا چکے تھے وہ جو تم چاہتے تھے. پتا تمہیں نہیں ایک بات ہے کہ جب ہم کوئی چیز طے کر لیں تو ہم اجتماعی طور پر پورا صوبہ، پورا ملک، پورا عالم ایک بات یہ کہیں کہ اطاعت میں اتنی وسعت رکھی گئی ہے، امت کی اجتماعیت کے لیے اطاعت میں اتنی وسعت رکھی گئی ہے کہ جب تک تمہارے عمرا تمہیں کفر کرنے اور نماز چھوڑنے کا حکم نہ دے اس وقت تک بات مانو. کفر بواحن طلاق اور نماز کر کے طلاق کا حکم نہیں، یہ بہت عام بات ہے. تو میرا تو آپ سے ایسا مذاکرہ حصہ تھا کہ اعتماد پیدا کرو. اچھا، بے اعتمادی کس سے ہوتی ہے؟ کہ بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے بدگمانی سے. بے اعتمادی ہم بیٹھے ایک آدمی کے بارے میں بدگمانی کر لیتے ہیں، یہ تو ایسا ہوگا، یہ تو ایسا ہوگا، یہ تو ایسا ہوگا. جی اللہ کسی کو مال دیں گے تو ہم سوچیں گے اس میں مال کہاں سے ہوگا. کیونکہ ہمارے قلوب مادی اسباب اور کمائی کی شکلوں سے اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ ہم ہر آدمی کے مال کو اس کے اسباب کے اعتبار سے سوچتے ہیں. صرف یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور یہ بیماری عوام، خواص، دیندار، بے دین سب میں ہے یہ بیماری. جی ہاں، اس ملک کے حکام میں بھی بیماری یہی ہے اور محکوم میں بھی یہی بیماری ہے کہ اس کی تنخواہ تو اتنی ہے، پھر مال کہاں سے ہے. کیونکہ یہ بیچارے ایسے اناڑی ہیں اور ایسے بے عقل ہیں کہ اللہ کی قدرت کو کمائی کے اسباب تک محدود سمجھتے ہیں. کمائی کے اسباب تک محدود. اس لیے میں آپ سے ضروری عبادت کروں کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنے کا یہاں تک حکم ہے کہ اگر تم اپنی آنکھ سے بھی کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو تو اپنی آنکھ کو جھٹلاؤ کہ نہیں، مومن زنا نہیں کر سکتے. مومن زنا یہ جائے کہ تم خبر کا یقین کر لو کہ خبر کا یقین کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں تو نظر کی بھی تکذیب کرنے کا حکم ہے کہ نظر کو جھٹلاؤ. ہماری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مومن ایسا نہیں کرتا. اگر کسی عورت کے ساتھ خلوت سے کسی کو دیکھ بھی لے تب بھی شرعاً یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ زنا کیا ہے، بالکل نہیں، ورنہ آپ کو کوڑے لگیں گے. آپ کو لگیں گے کوڑے، تو نہیں کوڑے آپ کو لگیں گے. جی ہاں، کوڑے آپ کو لگیں گے. یہاں تو مخبر کی خبر کا یقین کر لیتے ہیں، وہاں تو مخبر کی خبر کا یقین کر لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ سکھلایا تھا کہ تم معترف کی بات کا بھی یقین مت کرنا زنا کے بارے میں. ہماری بات سمجھے، جا کر اعتراف کریں میں نے زنا کیا، جو آ کر خود کہیں کہ میں نے زنا کیا، جو آ کر خود کہیں نبی سے کہ میں نے زنا کیا، مجھے پاک کر دیجیے. جن کا کام حق قائم کرنا ہے اور اس کو پاک کرنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا، تم نے بوسہ لیا ہوگا، یہ ہونٹوں کا زنا ہے، تم نے دیکھا ہوگا یہ آنکھوں کا زنا ہے، تم نے ہاتھ لگایا ہوگا یہ ہاتھ کا زنا ہے، تم نے زنا نہیں کیا، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا. تو 4 مرتبہ کہہ رہے میں نے زنا کیا، آپ 4 مرتبہ کہہ رہے اندازہ کرو کہ اس امت کو ایک مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنے کے لیے کس درجے کا
کام کیا گیا ہے کس درجے کا کہ زنا کرنے والے کی بات کا آپ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں، یعنی زنا نہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ جتنا بھی فساد ہے، جتنا بھی فتنہ کام کرنے والوں کے درمیان ہے، اس کی سب بنیادی وجہ جو ہے وہ بدگمانی ہے۔ ایک بدگمانی اور دوسرے مومن کے برے فعل کی تعویل کرنے کا مزاج نہیں ہے، مومن کے برے کام کی تعویل کرنے کا مزاج نہیں، مومن کے تعویل کا مزاج نہیں۔ تعویل کرو، تعویل کا حکم ہے، مسلمان کے فعل کی تعویل کرو، تعویل مسلمان کے فعل کی تعویل کرو، ایسی تعویل کرو کہ جس سے اس کا گناہ ثابت نہ ہو سکے۔ اور یہاں ساری تعویلات مومن کے گناہ کو ثابت کرنے کی ہیں، حالانکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ آپ کو تحقیق کا حکم جب ہے جب خبر فاسق لائے، خبر جی ہاں تحقیق کا حکم ہے جب خبر فاسق خبر لائے تب تحقیق کا حکم ہے۔ ہاں تحقیق کا حکم کیوں ہے؟ تحقیق کا حکم اس لیے ہے تاکہ فاسق کو پکڑا جا رہے، پنجاب فاسق میرے بھائی پتہ بھین کہ ہاں تحقیق کرو، کیونکہ مومن کے عیب فاسق کھولے گا، مومن کا عیب نہیں کھولے گا۔ اس لیے مومن کے بارے میں غلط خبر ڈالنے والا فاسق ہی ہوگا، اور فاسق کی بات کا فاسق تو جھوٹا ہے، منافقین ہم الفاسقون، کسی اس کی بات ہے اگر سمجھ آ جائے ہمارے منافقون ہم الفاسقون، اللہ فرما رہے ہیں کہ منافق ہی فاسق ہیں، اور مومن کے عیب کو فاسق کھولے گا، مومن کا عیب مومن نہیں کھولے گا۔ سمجھ آئی بات؟ مومن کا عیب مومن نہیں کھولے گا، مومن کا عیب فاسق کھولے گا۔ تو اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کے آئے کسی مسلمان کی طرف سے تو اس کی تحقیق کر لینا، تحقیق اس لیے ہے تاکہ فاسق کا خود ثابت ہو جائے۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ خبر لینے والا مومن ہے یا فاسق ہے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، حالانکہ بہت آسان ہے کہ خبر لینے والا مومن ہے یا فاسق ہے، کہ اس کا معلوم کرنا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے کہ اگر مومن کے بارے میں اچھی خبر لائے تو مومن ہے، بری خبر لائے تو فاسق ہے۔ بات کرو، ہاں کتنی آسان بات ہے جی ہاں، جو مومن کے معاشی بیان کرے وہ مومن، اور جو مومن کی برائی بیان کرے وہ فاسق ہے، سیدھی بات ہے، کتنا آسان ہے کہ مخبر مومن ہے یا فاسق ہے، بہت آسان ہے معلوم کرنا۔ یہ دیکھ لو کیا خبر لایا ہے، اگر کسی مسلمان کے گناہ کی خبر آپ کو سنا رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ کسی مومن کی اچھی خبر لا رہا ہے تو وہ مومن ہے، پھر کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی، تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ کتنا آسان تھا معاملہ دور نبوت میں، اس کو خیر القرون اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ پاکیزہ ماحول، پاکیزہ دل، جی ہاں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے فضائل، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ان سے خوبیاں رہنے کے لیے اختلاط آپس کا، محبت ہے، اجتماعیت۔ میں نے عرض کیا کہ بدعنوانی پیدا ہوتی ہے بدگمانی سے، اور مخلصین غلط قدم اٹھا لیتے ہیں منافقین کی غلط خبروں کی وجہ سے۔ مخلصین یہ بہت بڑی بات، مخلصین غلط قدم اٹھا لیتے ہیں منافقین کی خبروں سے، یہ پکی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق سے زکات وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا، یہ جا کر بنو مستلق سے زکات کا مال لے آؤ۔ ایک صحابی صرف اکیلے، بنو مستلق بڑا قبیلہ تھا، مالدار قبیلہ تھا، میں جاؤ بنو مستلق سے زکات لے آؤ۔ انہیں معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے داعی آ رہا ہے زکات وصول کرنے کے لیے، تو انہوں نے عمدہ مال زکات کا الگ کر لیا زکات دینے کے لیے، اور یہ خیال ہوا قبیلے والوں کو کہ اللہ کے نبی کی طرف سے آپ کا آدمی آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بستی سے باہر نکل کر اس کا استقبال کریں، اس کا اکرام کریں، اسے لے کر آئیں، اب زکات کا مال اس کے حوالے کریں۔ منافقین ہر زمانے میں ہوتے ہیں، منافقین ہر زمانے میں ہوتے ہیں، انہیں امت کے اندر آپس کی اجتماعیت اور اطاعت اور فرائض کی ادائیگی امت کا یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے عملے کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرو تاکہ ان میں یہ آپس میں پھٹے۔ کیا پیدا کرو؟ کوئی بات جو ہم شروع سے کر رہے ہیں، کیا پیدا کرو؟ بد اعتمادی پیدا تاکہ یہ آپس میں پھٹے۔ یہ بد اعتمادی کی وجہ سے ایک دوسرے پر زیادتی کریں گے، جب زیادتی کریں گے تو ظاہر بات ہے یہ ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سنو، ادھر تو وہ زکات کا مال الگ کر کے اور آپ کے سائی کی اور زکات وصول کرنے والے کی استقبال میں بستی سے باہر نکلے، ادھر منافق ملا راستے میں ان صحابی کو، اور کبھی کہاں جا رہے ہو؟ میں زکات وصول کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا درمیان راستے میں حالات خبریں کیا ہیں وہاں؟ کیا حالات معلوم ہے آپ کو؟ کیا حالات؟ اس نے کہا کہ حالات اس وقت کے یہ ہیں کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر نکل کے کھڑا ہے، بستی سے باہر تمہیں قتل کرے گا،
اور پورا قبیلہ زکات دینے سے انکار کر رہا ہے. یہ خبر منافق نے صحابی کو, بیچارہ ڈر گئے, اکیلے کیا کریں, ڈر گئے, ظاہر بات ہے اکیلا آدمی. واپس گئے, جا کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے مجھے بنو مصطلق کی زکات کی وصولیابی کے لیے بھیجا تھا, مگر وہ سب میرے قتل کے لیے باہر نکل آئے اور زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں. یہ خبر ملی, اس پر آپ نے مشورہ کیا صاحب سے, بتاؤ کیا کریں. زکات کا انکار کرنا کفر ہے, اور کسی کو قتل کرنا کہ ان کو قتل کیا جائے گا قصاصاً. تو فیصلہ یہ ہوا مشورے میں کہ اچانک رات کو حملہ کیا جائے اس قبیلے پر اور سب کو قتل کر دیا جائے. یہ فیصلہ ایک منافق کی ادھر سے یہ مشورہ ہوا, ادھر سے قرآن نازل ہوا, اے تمام ایمان والو, یہاں سب ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے, کیونکہ اس لیے تاکہ یہ بات آگے پیش آئے گی اس میں. اس وقت کے ایمان والے نہیں کرو, ورنہ نبی کو مخاطب کرتا کے بعد خبر آ گئی تو آپ تحقیق کریں. یا ایھا الذین آمنوا, اے تمام ایمان والوں جو قیامت تک آنے والے, ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو تم ایسا قدم اٹھا لو کہ اس کے بعد تمہارے لیے سوائے ندامت کے اور حسرت کے کچھ بھی نہ ہو کہ ہاں یہ ہم نے کیا کیا, ہم ایسا نہ کر. تو ہم نے عرض کیا کہ بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے بدگمانی سے, بس یہ ساری بیماری کی جڑ ہے. اس لیے فرمایا کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا بولو, یعنی یہ ایسا نہیں کر سکتا, ایسا نہیں کر سکتا کہ جب تک تمہارا گمان اس بارے میں اچھا رہے گا اس وقت تک اس کے خیر پر آنے کی امید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو جانتے ہیں حدیث کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندے گمان کے ساتھ ہیں, تو تمہاری مومن کے ساتھ اچھا گمان اس کو واپس لے آئے گا خیر پر. میں نے اللہ نے ایک رات کو جماعت دے کر بھیجا, وہ اللہ کی شان, اللہ کی ذات مستغنی ہے. وہ جماعت کو لے کر گئے اور اسلام سے پھر گئے, عیسائی ہو گئے, جماعت الگ ہو گئے, اس کو خبر ہوئی یہ ایسا ہو گیا. میں اس کے لیے دعا کرا اللہ اس سے دل کو پلٹ دے ایمان کی طرف. کچھ دن گزرے, ایسے خیال ہوا رہی کیا کیا تم, آیا توبہ کی, حضرت کے پاس آیا, حضرت نے فرمایا دیکھو وہ آیا ہے اور تم میں سے کسی کے چہرے سے بالکل یہ بات کسی کی زبان سے بات ظاہر نہ ہو کہ اس نے کیا کر لیا تھا, آپ کیوں آیا ہے. ہمارے تو بھائی مشورے جا کے آ جائے تو بھائی یہ کیوں آ گیا, اور وہاں ایک آدمی عیسائی ہو کر واپس آیا. تو نے فرمایا یہ سنت ہے, یہ سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرامہ بن ابی جہل کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور صحابہ کو ابو جہل کے بیٹے کے اکرام کا کیسا حکم فرمایا تھا اور سختی سے فرمایا تھا کہ دیکھو ہرگز اس کے باپ کو اس کے بعد سامنے کچھ مت کہنا کہ تم اس کے بیٹے کو دیکھ کر ابو جہل کا ستانا یاد آ جائے, تم اس کے سامنے کچھ کہہ بیٹھو, بیٹے کو تکلیف ہوگی, باپ کو بات پہنچے گی نہیں, وہ ختم ہو چکا, قتل ہو چکا. یہ سنت ہے. تو وہ آئے, توبہ کر لی حضرت نے, پھر جماعت کے بھیج دی. تو خبر آئی کہ جی وہ تو دوبارہ پھسل گئے, ہے نا بھائی دعا کرو, چلا گیا. پھر آیا, پھر توبہ کی, پکی سچی توبہ کی, پھر جماعت دینے لگے. ایک صاحب نے کہا حضرت اس کا تو یہ حال ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اس امید پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو اس کو کس حالت پر موت دیتے ہیں. اسی صاحب کرام فرماتے تھے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں اچھا خیال کیا کرتے, اگر خدا نہ کرے کسی کی موت شر کی حالت پر ہوئی تو ہم ڈرتے تھے, اپنے بارے میں اسے ڈرتے تھے, اور اگر کسی کی موت خیر پر ہوئی تو ہم اس کے بارے میں خیر جانتے تھے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ بدگمانی مت کرو, بدگمانی مت کرو. یہ سب سے بڑی بیماری ہے, ساری فتنوں کی جڑ ہے. مومن کے بارے میں ہمیشہ گمان کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کی قوت سے اس کی تربیت کر دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مشرکین ستانے والوں کی صلاحیت اور استعداد کا ذکر کرتے تھے صحابہ کے سامنے کہ وہ تو ایسی صلاحیت والا ہے اور ایسے استعداد والا ہے, اگر ہمارے پاس آ جاتا ہم تو اس سے یہ کام لیتے. پھر وہ ان کے متعلق جا کے ان کو خبر کرتے کہ تمہارے بارے میں آج یہ بات ہو رہی ہے. دیکھو روایتوں میں وہ تو مشرکین کی استعداد اور صلاحیت کو اسلام میں استعمال کرنے کے لیے ان کی ہدایت کی تمنا کرتے تھے, اور ہمارے حملے کی صلاحیتیں ہماری بجائے اعتمادی سے ظاہر ہو رہی ہے. وہ کیا کرتے تھے, ان کی صلاحیت سے ظاہر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے بارے میں کہا کرتے تھے کاش یہ مسلمان ہو جائے تو میں اسے اپنے بیت المال کا سیے بنا لوں. بیت المال کا محافظ, کیونکہ حساب میں اس کے دماغ سے ایک آدمی کے صرف حساب جاننے کی وجہ سے اس کی اسلام کی تمنا کرتے تھے. کون ایک یہودی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ ایک مومن کی صلاحیت کا فائدہ اٹھاتے ہوں گے. تو یہ بات ہے کہ اعتماد بناؤ اور بدگمانی مت کرو, اور ساتھیوں کے عیب کو چھپاؤ اور ساتھیوں کے غلطی کی تعلیم کرو. یہ حکم ہے, اس کا حکم ہے مسلمان کے خیال کی تعلیم کرو. کہ یہ ایسا نہیں کرو جہاں ساری قوت مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے میں لگ رہی ہے, یعنی گناہ گار ثابت کرو, کسی طرح ثابت کرو. جی ہاں, وہ انکار کرے اور سب مل کر کوشش کریں. جی ہاں, گناہ گار ثابت کرو. جی ہاں, اس کی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے کرنے پر حسد آمادہ کرتا ہے, یہ کام کرنے پر
آمادہ کرتا ہے، یہ کام کرنے پر حسد آمادہ کرتا ہے، کام کرنے پر حسد آمادہ کرتا ہے کہ ان پر وہ تہمتیں لگا دو تاکہ یہ کام کے قابل نہ رہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے معاشی بیان کریں گے تو یہ لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے، ان کی برائی بیان کریں گے تو یہ لوگوں میں مردود ہو جائیں گے، یہ کوشش ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان مردود کرنے نعوذ باللہ اور آپ کو متہم کرنے کے لیے جب آپ پر تہمتیں لگی تو لوگ دور سے دیکھنے کے لیے آئے، یہ کاہن ہے چلو کاہن کو دیکھیں، شاعر ہے چلو شاعر کو دیکھیں، کسی نے کہا یہ ایک کلام آتا ہے جو شاعر سے بھی زیادہ اونچا کلام ہے، چلو سننے کے لیے۔ آپ اگر دل کو غور کریں گے تو شاید اسلام کا پھیلنا آپ کی موافقت سے اتنا نہیں تھا، مخالفت سے ہوا، مخالفت بدنامی کیا بدنامی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پہلے ہم لوگوں میں خوش نام ہو جائیں پھر کام کریں گے، حالانکہ یہ کام بدنام ہو کے کرنے کا ہے، آپ شروع سے دیکھ لیں، شاید کوئی نبی ایسا اس کو متہم نہ کیا گیا، جی ہاں، کوئی راز انبیاء متہم کیے گئے، کیا کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت، یوسف علیہ السلام پہ تہمت، عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمت، جی ہاں، اور سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت۔ وہ اس لیے ہوتی تھی تاکہ ان کی بات لوگ نہ لیں، جی ہاں، ان کی بات لوگ قبول نہ کریں۔ تو کفار پھرتے تھے ملکوں میں آپ کی مخالفت کے لیے، تو جہاں مخالفت کے لیے جاتے تھے وہاں سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ چلو دیکھیں، اور یہاں ہمارے دعوت سے ایسا ماحول بنایا ہوا تھا کہ جو جس ارادے سے آتا تھا وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس ارادے سے آئے اسلام میں داخل ہو جائے، آؤ کسی طرح آؤ۔ تو تجسس کے لیے آتے تھے، کچھ آپ کے قتل کے ارادے سے آتے تھے، کچھ آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آتے تھے، ہاں سب آ کر وہاں اسلام میں داخل ہو جاتے۔ کتنے ہیں دیکھو روایتوں میں، ہمیں بن آپ قتل کرنے کے لیے آئے، بازان کے 2 آدمی فوجی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، دونوں اسلام میں داخل ہوئے، دونوں فوجی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، ہے نا، تم آنے والوں کے ساتھ وہ معاملہ کرو کہ واپس نہ جائیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے بنیادی بات کہ مسلمان کے عیب کو چھپاؤ، تعویل کرو، یہ نہیں کہ تم ایک اس وقت تو کوشش بات کی ہے میرے دوستوں، کیا بتاؤں کہنے کی بات ہے یا نہیں، تسلیم کافر سے زیادہ تکفیر مسلم کی کوشش ہے، تکفیر مسلم یہ ہے رونا اس امت کے جو قوت اب صلاحی پر لگتی تسلیم کافر پر کہ یہ کفار اسلام میں آنا، کفار اسلام میں آنا، اس چکر میں پڑ گئے کہ کون ہدایت کرے کون ہدایت پر نہیں ہے، کوئی ہدایت کرے کوئی ہدایت پر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مومن کے عیب کو چھپاؤ، اور اس کے بقواسا فرماتے تھے تعبیر فعل مسلم کے بغیر امت کی اجتماعیت ممکن نہیں ہے، اجتماعیت ممکن نہیں ہے، تب تک جب تک مسلمان کے فعل کی تعبیر نہ کی جائے اجتماعیت ممکن نہیں ہے، اجتماعیت ممکن ہی نہیں ہے، امت گروپ تو بن سکتی ہے، مجتمع نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان کے فعل کی تعبیر نہ ہو۔ اس لیے ایک اور لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس کی بکارت اور اس کا کوارا پن ختم ہو گیا، بکارت اس کی ختم، پھر شادی کا پیام آیا کہیں سے، تو خیال آیا کہ بھائی اب تو ایک معاملہ ہے، لڑکی میں عیب ہے، بتا دینا چاہیے لڑکے والوں کو کہ بھائی لڑکی میں عیب ہے، اسے بچپن میں زنا ہو چکا ہے، ایک مستعمل چیز ہے، کیا ہے پکی بات ہے، یہ جو بکارت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تمہارا بن ختم ہو گیا، عیب ہے لڑکی میں، آپ شادی کرو نہیں کرتے مت کرو، بغیر شادی میں رہ لے گی، یہ والدین نے سوچا، اس زمانے کی امانت داری کا تقاضا تھا، پھر خیال آیا کہ چلو تمہیں سے مشورہ کرنے، یعنی کیا کرنا چاہیے، حضرت کے پاس آئے، آ کے کہا ماں باپ نے دونوں نے کہ ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا، اب اس کی شادی کا پیام آیا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کو بتا دیں، آپ کو مشورہ کرنے آئے، اتنا کہنا تھا اور سخت غصے میں آ گئے، سخت غصے میں، اور فرمایا ان کے والدین سے اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا تو میں تمہیں دونوں کو وہ سزا دوں گا جو میں نے سزا کسی کو دینی ہوگی، ایسی سزا دوں گا، لڑکی کو نہیں جس نے زنا کیا بلکہ زنا کی خبر کرنے والی ماں باپ کو سزا دوں گا۔ فرمایا جاؤ اس کی شادی کرو اور ایسے شادی کرو جیسے اس لڑکی کی شادی کی جاتی ہے جسے کبھی برائی کا خیال بھی نہ آیا ہو، یہ اس کا مطلب اس طرح شادی کرو اس کی جیسا اس لڑکی کی شادی کی جاتی ہے جس کا کبھی برائی کا خیال بھی نہ آیا ہو، جاؤ ایسے شادی کرو، اور اگر تم نے اس کا حال بتایا لڑکے والوں کو تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ سزا میں نے کسی کو دینی ہوگی۔ تو یہ چیزیں عمل میں لانے کی ہیں، یہ بیان تقریر کی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ آپس کی اجتماعیت سے تقاضے پورے ہوں گے، اجتماعیت سے قربانی وجود میں آ رہی ہے، اجتماعیت سے دین پھیلے گا، اجتماعیت سے مدد آئے گی، کام اللہ کی مدد سے ہوگا اور مدد اجتماعیت سے آئے گی، یہ اللہ خیر الجماع۔ اس لیے ہم بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور مسلمان کے فعل کی تعویل کریں، اس سے مستقل اجر ہے، اس سے مستقل اجر ہے، اس پر مستقل اجر ہے کہ آپ چھوٹی تعویل کریں تو اجر ملے گا، اور آپ مسلمان کے گناہ کو اپنے آپ سے دیکھ کر تصدیق کریں تو گناہ ملے گا، کیا ملے گا؟ کی بات ہے، مسلمان گناہ کو لے کر آپ تصدیق کریں تو گناہ ملے گا، کیونکہ حق بات کا کہنا، سچی بات کا کہنا غیبت ہے اور جھوٹ بات کا کہنا بہتان ہے، یہی ہے نا، آپ سچ بول رہے ہیں تو غیبت ہے جی، جھوٹ بول رہے ہیں تو
بہتان ہے. جی ہاں, بہتان پر تو حد ہے, غیبت حد نہیں ہے, مگر غیبت حد سے بڑا گناہ ہے. غیبت حد سے بڑا گناہ ہے, کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے, اشد من الزنا. حالانکہ زنا پر حد ہے, غیبت پر حد نہیں ہے. حدیث زنا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے, اور یہ بھی اس کے بڑا ہونے کی وجہ ہے کہ اللہ کے زنا کی توبہ ہے, غیبت کی توبہ نہیں ہے. غیبت کی معافی اس کے بعد سے جس سے غیبت کی ہے, جس طرح بھی ہو اس تک پہنچا جائے اور اس سے غیبت کی معافی مانگی جائے, تبھی گناہ معاف ہوگا, ورنہ یہ گناہ قیامت تک معاف نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, اپنے آپ کو کرنے کے کام مشغول رکھو, اور کرنے کے کام اتنے ہیں کہ آدمی کو نہ کرنے کے کام کی فرصت کہاں سے مل جائے. میں تو سوچتا ہوں کہ ساتھیوں کو کسی غلط چیز کے لیے فرصت کہاں سے مل جائے. ایک صاحب میرے سے کہنے لگے, آپ نے سنی بنا خبر کہتی ہے نا, میرے پاس ایک ہمارے بیچارے بہت ہی قریب, نام تو نہیں لیتا نہیں, میرے پاس آئے کہنے آپ نے سنی ہے خبر. میں نے کہا کہ جب اس خبر کو سننے کی مجھے فرصت دی ملی, تجھے کیسے فرصت دی یہ بتاؤں. ہاں, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا غالباً ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو کہ دمشق میں جتنے غنڈے بدماش قسم کے لوگ ہیں مجھے ان کی فہرست دے دو, مجھے ان کی فہرست دے دو, نام لکھ کے بھیجو سب کے. کتنے دمشق میں بدماش اور غنڈے قسم کے لوگ ہیں, ان کے نام لکھ کے مجھے لکھ کر دے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا, انہوں نے ذکر کیا خط کا, تو بیٹے نے کہا کہ ہاں ابا جی نے, حالانکہ تو بہت ہی زیادہ متقی صحابی تھے, بہت زیادہ, بہت متقی صحابی. اولاد کیسی ہوگی, اولاد کیسی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہاں ابا جی میں سب کے نام جمع کر کے آپ کو دے دوں گا. آپ کو کہاں, آپ کو کیا معلوم, نہ آپ کہیں جاتے ہیں نہ آتے, آپ کو تو کیا معلوم بدماش گنڈے کون کون ہیں, میں نام لکھ کر دوں گا, آپ کو آغاز کو بھیج دیجیے گا. تو نے فرمایا کہ بیٹے جب فہرست بنانے لگو تو اپنا نام سب سے پہلے لکھنا. کیوں آپ مجھے غنڈا سمجھ رہے ہیں, مجھے بدماش سمجھ رہے ہو؟ تو فرمایا انہوں نے کہ تم اگر ان کے درمیان نہ ہوتے تو تمہیں ان کا علم کیسے ہوتا. اس لیے جب نام لکھو تو پہلے جتنا بھی فساد ہے کام کرنے والوں کی ہی وجہ سے. یہ تو بیکار کی باتیں ہیں, پہلے باطل یہ کر رہے, پہلے باطل وہ کر رہے, بیچارے کیا کریں گے, بیچارے کیا کریں گے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منهم, عصبه منهم. تمہارے درمیان فتنے اور فساد اور تمہارے درمیان تہمتیں اور بہتان, یہ سب تمہارے اپنے ہی کریں گے. پہلے تمہارے درمیان ہوگی, پھر اس سے کفار اور مشرکین اور منافقین اس سے فائدہ اٹھائیں گے, بات کو آگے بڑھائیں گے. ورنہ تہمت منافق نہیں لگا, انہوں نے تہمت کو پھیلایا ہے. یہ سمجھنے کی بات, تہمت کو پھیلایا ہے. اس لیے میں بہت سری بات کر رہا ہوں. مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان, مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان, اور مومن کے فیض کی اچھی تعریف کرتا. نہیں, مومن ایسا نہیں کر سکتا, مومن ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اپنے آپ کو اس کا پابند بناؤ.